اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سبھی اچھے ہوں گے۔ آج ہمارا قال الملاؤ پارہ 9 اور سورہ الاعراف ہے یہ، اور پارٹ ہے اس کا 54 یعنی 54، اور رکوع ہے 16 سے 17 تک، اور آیت ہیں 161 سے 100 کیا ہے یہ 41 سے 141 سے اور 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا، یہ حرکات ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، لیکن واو کھڑا زبر وا اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ عین کو دال میں لگاتے ہوئے، دال میں قلقلہ ہے۔ ادنا، وواعدنا، ادنا نہیں پڑھیں گے، الف بن جائے گا، گھٹانے اور بڑھانے کا گناہ ہوگا۔ وواعدنا، یہ الف سے پہلے زبر ہے تو مدہ ہے، الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھڑا زبر کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وواعدنا موسیٰ، واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے، وہ بھی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ مدہ ہے اس میں واو مدہ ہے، تو یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ سلاسیلہ، سالاسیلہ نہیں پڑھیں گے، سالاسیلہ نہیں، بالکل بھی نہیں، لام کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ کھڑے زیر کی طرح کھینچے گا، اور یہ سا اور نون جلدی ہے پڑھا جائے گا کیونکہ حرکات ہیں۔ سلاسیلہ، سلاسینہ، لیلتا، اب یہ دیکھیں یہ حرف لین کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یہ جلدی پڑھا جاتا ہے، اسے مجہول آواز سے بچائیں، جیسے گیت سگا کے نہیں پڑھتے لیلتا، یہ غلط ہو جائے گا، اسے جلدی پڑھیں گے۔ اور یہ ادغام میں واو ہے، تنوین کے بعد واو پہ شد ہے تو یہ گنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیلتا وَأَتْمَمْنَاهَا، نون اور ہاں ایک ساتھ کھینچیں گے کیونکہ ایک الف کے برابر دونوں ہیں، کھڑا زبر بھی حرف مدہ کی طرح جیسے الف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جب یہ تا آیت پہ آتا ہے نا تو اس کے دونوں نقطے، دونوں زبر، دونوں زیر، دونوں پیش جو بھی ہوتا ہے نا، ہر کا سب ختم ہو جاتی ہے، یہ بچتا ہے ہا۔ کیا پڑھیں گے اسے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ حرف لین ہے، لیلہ، لیلہ، اور یہ را زبر کے ساتھ ہے تو پورے ہے، اور بعین، ٹھیک ہے نا، اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس مد کے بعد الف آنا ہے نا، 3 الف برابر، اسے کھینچ کے پڑھنا، اور ہاں پہلے سے ہی کھڑا زیر کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایک الف کے برابر ہوئی، تو یہ 4 الف کے برابر میں کھینچ کے پڑھنا، 4 سے 5 تک ہے نا۔ کہاں تھے ہم؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، یہ جلدی پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اسے جلدی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کھینچ کے ہی پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے نا، کھڑے زیر کی طرح۔ فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک، یہ مد متصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہ الف یہ بھی مدہ ہے، الف سے پہلے کیونکہ زبر ہے، یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو 4 سے 5 6 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مد منفصل ہوتا ہے، یہ 3 الف کے برابر ہے، لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ بھی کھڑے زیر کی طرح ایک الف کے برابر، یہ ہوا 3، یہ 4 سے 5 تک اسے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔
قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. یہ را پورے ہے زبر کے ساتھ ہے نا، پورے ہیں زبر کے ساتھ را. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. یہ شد ہوتا ہے نا جب بھی میم نون یہاں پہ، تو اسے غنہ ہی کر کے پڑھنا ہوتا ہے. یہ ادغام میں واو ہے، یہ بھی غنہ ہی کر کے پڑھا جائے گا. یہ جہاں بھی ہے نا یہ سب غنہ ہے، اور یہ اقلاب کے قاعدے ہیں. فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. یہ الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اسے جلدی پڑھیں گے، اسے نہیں کھینچیں گے. اور یہ حرکات ہیں، انہیں تو تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یہ قلقلہ ہے، یہ بھی قلقلہ ہے. سبحانک، جیسے سبحان اللہ کر دیتے ہیں نا، وہ اس میں قلقلہ ہوتا ہے. سبحانک، سبحان. آگے چلیں. یہ قرآن شریف حافظے والا ہے، لیکن اس میں سب لکھا رہتا ہے، غنہ، اکفا، ادغام، کیا کہاں ہوگا سب ہوتا ہے اس میں. اسی لیے اسی میں پڑھاتے ہیں، بچے حافظہ کرتے ہیں نا، اسی وہی قرآن ہے. قال یا موسیٰ. اب دیکھیں یہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر، یہ بھی ایک الف کے برابر، یہ حرکات ہے جلدی پڑھ جائے. قال، کالا نہیں پڑھیں گے، کالا. اور یہ یا کھڑا زبر یا میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش، الٹے پیش کی طرح سے کھینچیں گے، کھڑا زبر کی طرح سے کھینچیں گے. اور یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا، اور یہ سین بھی کھڑا ہے، 4-5 الف کے برابر، یہ بھی کھینچیں گے. یا موسیٰ إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. یہ جو آیت ہوتی ہے نا، سلے کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا ہے نا، آگے چلنا ہوتا ہے. سلے کا مطلب یہ ہوتا ہے فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا، دیکھیے با میں کیا ہے، قلقلہ ہے، اور یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ مدہ ہے. ابھی میں نے پیچھے بتایا یہ سب. وَكَتَبْنَا وَلَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا. یہ ادغام میم ہے، ادغام واو ہے، کیونکہ ان سے پہلے تنوین آ رہا ہے اور ان پہ شد بھی ہے. تفصیلا لکل شیء، آیت کریں گے تو شیء ہو جائے گا، اور آیت نہیں کریں گے تو یہ شیء. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. یہ حمزہ پہ، یہ الف پہ جو یہ ہے نا جزم، یہ وہ ہے حمزہ، یہ حمزہ میں ہوتا ہے جھٹکا یا و، ٹھیک ہے نا. سَأُرِيكُمْ، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ خالی ہے. اگر یہ پڑھا جاتا تو یہ حرف مدہ ہوتا ہے. سَأُرِيكُمْ، اب کیا ہے، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. سأصرف عن آیاتی الذین، یہ ہے اظہار کا قاعدہ. نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، آواز صاف نہیں ہو رہی ہے، گلا دکھ رہا بہت. عن آیاتی، یہ اظہار کا قاعدہ جیسا لکھا ویسے ہی پڑھا جائے گا، اسے غنہ اکفا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ الف آ رہا ہے اس کے بعد. یہ حرف حلقی میں سے. عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق.
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حبطت أعمالهم هل يجزون، جی میں قلقلہ ہے، سخت پڑھا جاتا ہے، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو غلطی جان کے بھول کے ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھ سمجھ کے پڑھنے والا بنائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہر پریشانی سے بچائے، ہر مصیبت سے بچائے۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر نئے چینل پہ تو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔